سامعین، پروگرام میں ہوا کی بیٹیاں اور آپ کے ساتھ ہیں اس وقت نبیلہ اور شمائلہ. ہمارا بہت سارا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے، ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ بچوں کے حقوق کیا ہیں. ہم بچوں کے حق ادا کرنے کی پوری کوشش کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج اگر ہم بات کریں کہ بچوں کے فرائض کیا ہیں تو کیا ہی اچھا ہوگا. بہت سے بچے جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، ان بچوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ شیرخوار بچے ہوں تو ان کے کچھ فرائض ہوتے ہیں. میرے خیال میں اسکول جانے والے، کالج جانے والے جو بچے ہمارا پروگرام سنتے ہیں وہ اس بات کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اور شمائلہ، آپ چپ بیٹھی رہیں گی اور میں بولتی چلی جاؤں گی تو سامعین کہیں گے کہ آج نبیلہ اکیلی پروگرام کر رہی ہیں. جی نہیں، میں آپ کی خوبصورت باتیں سن رہی ہوں اور آج کا جو موضوع ہے وہ بھی خوبصورت ہے. اور میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم نے پچھلے پروگرامز میں خاندان کے بارے میں دیکھا کہ خاندان کیا ہے اور خاندان کی جو بائبلی بنیادیں ہیں وہ کیا ہے. جی بالکل. ہم نے دیکھا کہ خدا نے خاندان کی بنیاد کس طرح رکھی، آدم اور حوا کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی. یوں جو انسانی خاندان کا آغاز ہے وہ خدا نے کیا. بالکل. اور جب خاندان کا آغاز ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے اس میں بچے آئیں گے. بالکل. اور جس طرح دوسرے لوگوں کے فرائض ہوتے ہیں، حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح بچوں کے بھی فرائض اور حقوق ہیں. ہاں جی، جہاں ان کے حقوق ہیں وہاں ان کے فرائض بھی ہیں. اور میرے خیال میں اس کو سمجھنا جو ہے وہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ بچے یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے صرف حقوق ہیں کہ ہم ماں باپ سے یا بڑوں سے چیزیں مانگیں، لیتے ہی رہیں. ہم صرف لینا ہی صرف ہمارا زندگی کا مقصد ہے، ہم دینا کچھ نہیں ہے ہمیں. لیکن یہاں آج ہم بات کریں گے کہ ان کے کچھ فرائض ہیں. بچوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ان کو گھر میں رہتے ہوئے، خاندان میں رہتے ہوئے ادا کرنا بہت ضروری ہیں. ہاں، جہاں خدا نے بچوں کو برکت دی ہے وہاں ان کے فرائض لکھ دیے ہیں، تو وہ فرائض جو ہیں اس کے بارے میں آج ہم بات چیت کریں گے. اچھا شمائلہ، بات ہم کر رہے ہیں کہ بچوں کے فرائض کیا ہیں. یہاں اگر ہم تقسیم کرنے کی کوشش کریں تو میرا نہیں خیال کہ ہم لڑکیوں اور لڑکوں کے فرائض کو الگ کر سکیں گے. کیوں اکثر یہ ہوتا ہے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لڑکیوں کو بالکل ایک سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے کہ شاید ان کا کچھ فرض نہیں ہے. لڑکوں نے بڑے ہونا ہے، کمانا ہے اور والدین کی خدمت کرنی ہے. اور لڑکیوں کو بس ہم نے شادی کرنی ہے اور آگے بھیج دینا ہے. یہ ایک تصور ہے جو ہمارے اکثر پایا جاتا ہے. لیکن میں یہاں کہوں گی کہ اگر ہم ذمہ داریوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں تو یہ ممکن نہیں ہے. جہاں لڑکوں کی ذمہ داریاں ہیں وہاں اتنی ہی ذمہ داریاں جو ہیں وہ لڑکیوں کی ہیں. بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ لڑکیوں کی ذمہ داریوں میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، جب لڑکے بڑے ہوتے ہیں تو وہ کمانے کے لیے باہر نکل جاتے ہیں اور وہاں ان کا ایک یہ فرض شروع ہو جاتا ہے کہ وہ والدین کا ہاتھ بٹائیں گھر کے گھریلو اخراجات کے لیے. اور وہاں لڑکیوں کا یہ فرض شروع ہو جاتا ہے کہ وہ گھر کے کاموں میں والدین کا ہاتھ بٹائیں. کیونکہ دیکھیں، جہاں باپ کو ضرورت ہے ایک مددگار کی، وہاں ماں کو بھی ضرورت ہے مددگار کی. تو لڑکیوں کا جو فرض ہے وہ گھر میں آ جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو تقسیم نہیں کر سکتے. اور اسی طرح جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی لڑکیوں کے بھی کچھ حق ہیں. اسی طرح جب فرائض کی بات کرتے ہیں تو لڑکیوں کے بھی کچھ فرائض ہیں. اس میں ہمیں ان کو الگ نہیں کرنا چاہیے. ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گی اور اتفاق کریں گی ضرور آپ میری بات سے. اور دوسری بات جو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے یہ ہے کہ بس یہ نہیں ہے کہ لڑکی نے ماں کا ہاتھ بٹا دیا اور لڑکے نے باپ کا ہاتھ بٹا دیا اور بات ختم ہو گئی. یہاں آپ مجھے بتائیے گا کہ بائبل کیا کہتی ہے فرائض کے بارے میں. نبیلہ، ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ ماں باپ کا ہاتھ بٹانے کی. یہ بالکل فرض ایسا ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو جو 10 احکام ہیں جن پر یہ ہے کہ ہر مسیحی کا عمل کرنا بہت ضروری بنیاد ہے ہماری. خروج 20واں باب اس کی 12ویں آیت میں یہ ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر. ہاتھ بٹانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کی عزت کریں. ان کا یہ حکم فرض مانیں. میں آتا ہے. اور اگر ہم اس فرض کو نہیں نبھاتے تو پھر خدا ہمیں اس چیز کی سزا دیتا ہے. اور آج کل بہت سارے والدین کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے جو بچے ہیں وہ ماں باپ کی بات نہیں سنتے، ان کی عزت نہیں کرتے، بلکہ اگر انہیں کسی بات سے روکا ٹوکا جاتا ہے تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں. اچھا، ایک اور بات شمائلہ جو بڑی عجیب ہے جو سامنے آ رہی ہے. بے شک والدین جو ہیں ان کی تعلیم جو بچے آج کل حاصل کر رہے ہیں اس سے کم ہوتی ہے، لیکن ہم ان کے
تجربات کو بھی ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں. جی ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھ لیا ہے تو ہم بہت بڑے اسکالر ہو گئے ہیں اور ہمارے والدین کو کچھ پتہ کچھ نہیں ہے. پتہ نہیں ہے. اکثر ہی میں نے سنا ہے کہ کبھی کوئی لڑکی یا لڑکا یہ جواب دے رہا ہے آپ کو کیا آپ کو پتہ. کیا پتہ ہے، یہ عام عام جواب جواب ہے نا. تو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کیونکہ وہ جو والدین ہوتے ہیں وہ اس عمر سے گزر کے آتے ہیں. ان کا بالکل. تجربہ جو ہے وہ اس تعلیم سے کہیں زیادہ ہے. اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے جو کہ آج کل بچے جو ہیں وہ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. ہاں جی بالکل. تو اس حوالے سے آپ کوئی بات کرنا چاہیں گی؟ جی بالکل نبیلہ، میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جو بچے اس حکم کو نظر انداز کرتے ہیں یا اپنے والدین کو برا بھلا کہتے ہیں یا ان کی فرمانبرداری نہیں کرتے تو خدا ان کو سزا دیتا ہے. لیکن جو بچے اپنے والدین کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، خدا ان کے لیے فرماتا ہے کہ جس ملک میں تم رہتے ہو تمہاری عمر اس ملک میں دراز ہوگی. بے شک بے شک. دیکھیے یہ کتنا بڑا انعام ہے. اور اس کے ساتھ ابھی میں جو بات آپ کو بتاؤں گی اس میں آپ سے پوچھوں گی کہ اس کی سزا جو ہے وہ کیا ہے. دیکھیے ایک یہ سٹوری نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. ایک ماں کے منہ سے سنی ہوئی باتیں ہیں کہ ان کا جو بچہ ہے وہ اکثر شراب کے نشے میں گھر آتا ہے اور اگر اس کو روکا ٹوکا جائے تو وہ اپنی ماں کو مارتا ہے. اب دیکھیں اس سے بڑا گناہ میرا خیال میں اس بچے کے لیے، اس بچے کی زندگی میں اور کوئی نہیں ہوگا کہ وہ اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتا ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے. جب تک آپ اس کی عزت نہیں کریں گے آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اور اس پر ہاتھ اٹھانا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ جی اس کے لیے بالکل سزا کا حکم ہے، اور میں بائبل مقدس میں سے بتانا چاہوں گی کیونکہ ہم اپنے سے یہ بات نہیں کرتے. خدا جی کا جو کلام ہے ہمارے لیے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، میں چاہوں گی کہ ہمارے جو سامعین ہیں وہ بھی سنیں. احبار کی کتاب جو کہ پرانے عہد نامے میں ہے، اس کا 20واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، جی. اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ ضرور جان سے مارا جائے. اور شمائلہ، جان سے مارے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف مر جاتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے. جب تک آپ دنیا میں ہیں تب تک آپ سے وہ برکتیں جو والدین کے سبب سے آپ کو مل رہی ہیں جی جی وہ چھین لی جائیں گی. اور آگے جب آپ نے جانا ہے تو پھر وہاں آپ کے لیے زندگی نہیں ہے، وہاں جہنم ہے. جی تو ان ساری باتوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ والدین جو بوڑھے ہو چکے ہیں، جنہوں نے اپنی جوانی کے ایام ہم پر لٹا دیے ہیں، ہمیں اس کا کچھ بدل بھی دینا ہے. تو اس کے ساتھ شمائلہ ایک بات میں آپ سے اور کروں گی کہ یہ ہوتا ہے کہ جب شادیاں ہو جاتی ہیں بچوں کی جی جی تو لڑکے یہ سمجھتے ہیں کہ بس جی جتنا کما کے دینا تھا ہم نے وہ دے دیا، چکے. ہمارا فرض ختم ہو گیا. جی اب جو آگے کرنا ہے ہم نے اپنی خاندان کے لیے کرنا ہے، جو آگے ایک خاندان تیار ہوا ہے. اور اب والدین جو ہے ہماری زندگی میں سے نکل چکے ہیں. اور اسی طرح لڑکیاں ہیں جب وہ اگلے گھر چلی جاتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں جی بس اب بات ختم، ہم آگے آ گئے ہیں، پیچھے کی بات ختم ہو گئی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. نہیں، بالکل ماں باپ کا جو ہمارے اوپر فرض ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. بطور ان کے بچے جہاں بھی ان کو ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی خدمت کے لیے فوراً تیار رہیں. ہم بالکل یہ جو میں اب بات کروں گی یہ آگے لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو لڑکیوں کا رجحان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنے والدین کی طرف. تو اسی طرح لڑکوں کا بھی رجحان تھوڑا سا والدین کی طرف ہونا چاہیے تاکہ دونوں طرف کے فرائض جو ہیں وہ پورے ہو جائیں. جی اور اس کے ساتھ ہی نبیلہ کو اجازت دیجیے. خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.